اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد ولا ندعام۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، ویڈیو کا ٹائٹل ڈیفینیٹلی آپ سب نے دیکھ لیا ہوگا۔ ایک یوٹیوبر ہے مہربان صاحب، جو اپنے آپ کو شمسی و سبزواری کہتے ہیں، اب اللہ جانے حق کیا ہے۔ حضرت نے مولا علی کی آمد مبارکہ کے سلسلے میں ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی۔ میں کافی عرصہ انسپائر کرتا رہا اس معاملے پہ کہ بیچارے علوم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ناآشنا ہیں، نادان ہیں، تو شاید جنہوں نے گستاخی کی اپنی ویڈیو میں انہیں توبہ کی توفیق ہو جائے۔ میں ان کے رجوع کا منتظر تھا، لیکن وقت کافی حد تک گزر چکا اور یہ حضرت کا کوئی رجوع، کوئی توبہ جو انہوں نے ایک جھوٹی من گھڑت بات کی ہے، اس پہ اب تک فقیر کے سامنے نہیں آئی۔ ایک بات کی میں وضاحت کر دوں کہ ایسے لوزرز کو جواب دینا عموماً میں ٹھیک نہیں سمجھتا، لیکن کیا کریں کہ جب کوئی فتنہ مرزا منگول جیلمی کی طرح وائرل ہو جائے تو پھر اس کی سرکوبی کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ تو چلتے ہیں پھر ان حضرت کی طرف، ان کی ویڈیو کی طرف، اور یہ دیکھتے ہیں اب انہوں نے کیا من گھڑت لائک ایز یوزول جو یہ حرکتیں کرتے ہیں، انہوں نے اب کون سی من گھڑت روایت بنا کے والدہ امیر المومنین کی شان اقدس میں ہرزہ سرائی کی اور گستاخی کی ہے۔ لیٹس گو۔ بار کعبہ کا ٹوٹنا تھا اور امام علی علیہ السلام کی والدہ کا اندر داخل ہونا تھا۔ یہ منظر حضرت عباس ابن عبد المطلب دور سے دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے دیکھا تو لوگوں کو چیخ چیخ کے کہنے لگے کہ ابو طالب کی زوجہ خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی، آؤ کعبے کا دروازہ کھول کے ان کو باہر نکالتے ہیں۔ یہ بات مکے سے پورے عرب میں پھیلنے لگی، لوگ دور دور سے آنے لگے کہ ابو طالب کی زوجہ جس کی پیٹ میں بچہ تھا، جس کی پیٹ میں بچہ تھا، جس کی پیٹ میں بچہ تھا۔ جی سامعین گرامی قدر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بلا شبہ آپ نے یہ حضرت کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی۔ میں نے جیسے کہ پہلے عرض کیا تھا کہ ایسے لوزرز کو جواب دینا میرے وقت کا ضیاع ہے، لیکن اب کیا کریں کہ جب ایک فتنہ وائرل ہو جائے پھر ایز اے سیٹ کے اس کی سرکوبی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس بندے نے صرف اور صرف اپنے یوٹیوب ویوز کو چمکانے کے لیے، سو کالڈ ڈاکیومنٹری بنانے کے لیے ایک انتہائی گھٹیا بات بولی ہے والدہ حیدر کرار صلوات اللہ علیہ کے اوپر، کہ بی بی معاذ اللہ جب خانہ کعبہ میں جا رہی تھی پورے عرب کو پتہ چل گیا تھا، اور کئی جگہ سے لوگ آئے کہ زوجہ حضرت ابو طالب صلوات اللہ علیہ بیت اللہ کے اندر چلی گئیں، ان کے پیٹ میں بچہ۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر کفر نہ باشد۔ اگر مجھے اس خبیث عبارت کا رد نہ کرنا ہوتا میں اس بکواس کو کبھی اپنی زبان پہ لا کر دہراتا نہ، لیکن نقل کفر کفر نہ باشد۔ عزیزان آئیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ بات جو انہوں نے کی ہے، حضرت جی کو قیامت تک کا ٹائم ہے، مجھے شیعہ کتاب سے نہیں میں کہتا، مجھے کسی غیر شیعہ دشمن شیعت کتاب سے لا کر یہ عبارت ثابت کریں کہ پورے عرب کے اندر یہ چرچا چل رہی تھی کہ معاذ اللہ ان کے پیٹ میں بچہ اور وہ بیت اللہ میں چلے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، پرلے درجے کی بکواس ہے، انتہائی میں کہوں گا کہ بچکانہ بات ہے یہ، جس کا نہ کوئی سر نہ پیر۔ اور دوسری بات، یہ قرآن و حدیث کے بھی منافی ہے، قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہے یہ بات۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی پیدائش اس تقاضۂ بشریت پہ نہیں ہوتی جس طرح ہم پیدا ہوتے ہیں، ان کی آمد کا سلسلہ اور ہے، ان کی دنیا میں تشریف آوری کا جو سارا پروسیس ہے وہ اور ہے، ان کا نزول ہوتا ہے۔ یہ معاذ اللہ شکموں میں یا ایسا کوئی جو یہ حضرت نے ابھی اتنی بڑی ہرزہ سرائی کی ہے بلا دلیل، بغیر سر پیر کے بات، تو یہ بالکل جھوٹ ہے، ان کا وہ پروسیس ہی نہیں ہے۔ اس بات پر دلیل یہ تو حضرت ہیں جاہل، ان کو تو میں کچھ کہتا نہیں، اہل علم حضرات ذرا غور کریں۔ یہ میرے پاس اس وقت جلد نمبر اول موجود ہے، محدث اکبر حضرت شیخ حسین تبرسی رحمہ اللہ تعالی،
صاحب مستدرک، ان کی کتاب النجم الثاقب جو انہوں نے صاحب الزمان حضرت بقیۃ اللہ امام مہدی صلوات اللہ علیہ کے لحاظ سے لکھی تھی، اس کی پہلی جلد ہے۔ اور سرکار کی آمد کے وقت خود ان کے والد ماجد حضرت امام حسن عسکری مولا واقع صلوات اللہ علیہ، انہوں نے جو اپنی پھوپھی جان کو فرمایا تھا صفحہ نمبر 145 پہ، وہ واضح حدیث اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ اگر کسی کو اس کی سند پر مروڑ اٹھتے تو میں اس کی سند کو صحیح ثابت کر سکتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ۔ واضح انہوں نے فرمایا تھا ان معاشر الاوصیاء لا نحمل فی البطون، ہم جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصیاء ہیں، ہم جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی ہیں، لا نحمل فی البطون، ہم ماؤں کے بطنوں میں حمل قرار نہیں پاتے۔ واضح امام حسن عسکری نے رد کیا ہے اس گھٹیا چیز کا جو یہ اپنی ویڈیو میں بتا رہے ہیں۔ لا نخرج من الارحام وانما نخرج من الفخذ الایمن من امہاتنا، کیوں؟ لأننا نور اللہ الذی لا تنالہ الدنسات۔ واضح مولا حسن عسکری فرمانے ہیں کہ ہم اللہ کا وہ نور ہیں جسے کوئی کثافت یا کوئی گندگی چھو بھی نہیں سکتی۔ لأننا نور اللہ، ہم اللہ کا نور ہیں۔ اور واضح میرے مولا نے جب فرما دیا لا نحمل فی البطون، ہم بطنوں میں حمل قرار ہی نہیں پاتے، بالکل واضح آپ کے سامنے حدیث موجود ہے اس بارے میں۔ عزیزان، تو میں کہوں گا جب واضح مولا کی صحیح حدیث موجود ہے، سندن بھی صحیح ہے، متن بھی صحیح ہے، اور قرآن کی باقاعدہ تائید حاصل ہے، اس کو بالکل قرآن کی تائید حاصل ہے۔ اور موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ جو ولادت یا پیدائش سے تعلق رکھنے والی روایات ہیں وہ سب کی سب مردود ہیں، سندن تو ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، متنن بھی وہ قرآن کے خلاف ہیں۔ اب جو روایت قرآن ہی کے خلاف ہو اس کی کیا وقت رہ جاتی ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے مولا واقع نے واضح فرمایا جو قرآن سے نہ ملتی ہو اسے رد کر دو، وہ ہماری ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ آئیں اس پر اب دلیل دیتا چلوں کیسے یہ روایات جو ہیں جو آئی ہیں وہ قرآن کے خلاف ہے۔ حضرت نے جو بکواس کی ہے وہ تو قیامت تک کا میں نے ٹائم دیا ہے یہ کبھی ثابت کر جائے، ایسی روایت ہے ہی نہیں، موضوع بھی نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے من گھڑت جعلی روایت، وہ جعلی بھی نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کون سی انہیں شیطان نے آ کے القاء کیا تھا کانوں میں۔ آئیں قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کریم، قرآن سے بڑی کون سی ہمارے پاس اتھارٹی ہے؟ سورہ تغابن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل واضح ارشاد فرمایا، اسی کانٹیکسٹ میں میں آپ کے سامنے سورہ تغابن شریف کی آیت نمبر 8 پیش کرنا چاہوں گا، جہاں واضح اللہ تعالیٰ نے فرمایا 7 سے 8 کا لاحقہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، ایمان لاؤ اللہ پر، رسول پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر، انزلنا جسے ہم نے نازل کیا، انزلنا نازل کیا۔ عزیزان، اب اس کی تفسیر میں دکھانے کو درجنوں تفاسیر مکتب اہل بیت و تفاسیر اہل سنت دکھا سکتا تھا، لیکن فی الحال صرف انہی کتب ہے تفاسیر پہ میں اکتفا کر رہا ہوں جو عام مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل ہیں، تاکہ مومنین وہ تفاسیر خرید بھی لیں تو ان کا زیادہ خرچہ بھی نہ ہو اور ایزیلی ان تک حقائق بھی پہنچ جائیں، تاکہ ان حضرت کی ذرا سچائی مومنین تک بھی جائے۔ نور الذی انزلنا، اس پر آپ نے غور کرنا ہے، جو بھی سورہ تغابن کی آیت نمبر 8 میں نے پڑھا۔ سب سے پہلے تو مشہور زمانہ شیعہ مفسر جن سے ہر بچہ واقف ہے، یہ میرے پاس حافظ فرمان علی کا ترجمہ تفسیر موجود ہے اس وقت، اور اس میں انہوں نے صفحہ نمبر 666 ویسے صفحے الگ جو تفاسیر چھپی ہوتی ہیں مختلف اداروں سے صفحے الگ ہوتے ہیں، سورہ تغابن کی آیت نمبر 8 کے حاشیے میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ واضح وہ لکھتے ہیں، اور حضرت امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ سے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم نور سے مراد ائمہ ہیں۔ قسم کھا کے اللہ کی مولا امام باقر صلوات اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ وہ نور انزلنا جسے اللہ نے نازل کیا وہ ہم ائمہ ہیں، ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ عزیزان، دوسری دلیل یہ میرے پاس امداد حسین کاظمی المشہدی، اکابر علماء اور مقصرین کی بھی کھرک دور ہو جائے گی، وہ بھی انہیں اپنے اکابرین میں مانتے ہیں۔ کاظمی صاحب کی میرے پاس القرآن المبین تفسیر موجود ہے، اس میں بھی انہوں نے صفحہ نمبر 728 سورہ تغابن کی آیت نمبر 8
اس کے ذیل میں بالکل وہی حدیث لکھی ہے مولا امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ کی. اور جناب امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ سے اس آیت کا مطلب دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم النور سے مراد تمام ائمہ صلوات اللہ علیہ مجمعین ہیں. نور الذی انزلنا، ہم نے نازل کیا. نور اس سے مراد ہم 12 امام ہیں. عزیزان اب آپ خود فیصلہ کریں. اللہ اور اہل بیت تو کہہ رہے ہیں جی نازل، اور یہ حضرت فرما رہے ہیں جی وہ پیٹ میں بچہ تھا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور جیسا کہ میرا وعدہ ہے کہ اس سفر معرفت و ولایت و دفاع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم اپنے سنی بھائیوں کو پیچھے نہیں چھوڑ دیں تاکہ ایسے جاہلوں کا مکمل طور پہ قلع کما ہو سکے. ہمیں اب اپنے سنی بھائیوں کو نہیں چھوڑنا. یہ میرے ہاتھ میں اس وقت کتاب موجود ہے شیخ سلیمان بن ابراہیم الحنفی کی جناب المودہ، تاکہ اہل سنت بھائیوں پر بھی دلیل قائم ہو جائے. ان کے ہاں بھی عقائد موجود ہیں. صفحہ نمبر 190 باب نمبر 39 میں 39 میں پہلی حدیث ہے یہاں پہ جو وہ از حوالہ مناقب مولا علی ابن الحسین مولا سجاد سے روایت کر کے اللہ تعالیٰ امامت کو مکمل کر کے رہے گا، اور یہ امامت ایک نور ہے. اس کے متعلق وہی آیت فآمنوا باللہ ورسولہ ونور الذی انزلنا، امام نے فرمایا نور سے مراد امام ہے. اللہ اکبر. یہ تو برادران اہل سنت کے ہاں بھی روایت موجود ہے. تو سامعین گرامی قدر، چاہے تو شیعہ بھائی سن رہے ہیں یا اہل سنت برادران، اس طرح کی بہت ساری الحمدللہ روایات ہمارے پاس موجود ہے. کثرت طریق سے روایت کی صحت ویسے ہی آپ پر واضح ہو جانی چاہیے، گو کہ اس کی سند کی صحت اور معاملہ ہے. جو پہلے روایت پیش کی اس کا بھی الگ مسئلہ ہے، لیکن اب اس جیسے جاہلوں کی بلا جانے کہ صحت سند کیا ہوتی ہے، صحت متن کیا ہوتی ہے، روایت اور آیت کا آپس میں ملانا کیا ہوتا ہے، یہ سارے معاملات کیا ہیں، اصول حدیث کیا ہیں، اور قرآن کی آیت سے کس طرح استدلال کیا جاتا ہے، اس جیسے جاہلوں کی بلا جانے. اور چیلنج ہے تم جیسے یہ ٹھوڑ پونجیوں کو، جاؤ ایران سے بلوانا تو ایران سے بلوا لو، عراق سے بلوانا تو عراق سے بلوا لو. وہ آئے تھے سال پہلے کچھ ایک آدھ گونز اور کارٹونز ایران عراق سے، بھگو کے انہوں جوتیاں لگائی تھیں، آج تک دلائل کا جواب دیتے ہوئے انہیں شرم آتی ہے. تو خیر عزیزان، میرا چیلنج ہے ساری دنیا کے ایسے جاہلوں کو، سو کالڈ علماء کو جو ان جیسوں کے حامی اور ان جیسوں کے عقائد رکھتے ہیں، اور ان کا دفاع کرنے کے لیے اب شاید میرے خلاف ویڈیوز بھی بنائیں. چیلنج ہے ان سب کو، اس کی پیش کردہ روایت مجھے دکھائیں کون سی کتاب میں ہے، باقی بات تو بعد میں ہوگی. عزیزان دیٹس آل. اب ہوگی آپ سے ملاقات اگلی نشست میں مولا علی کی آمد کے لحاظ سے نواسب کا جواب. ٹل دین ٹیک کیئر. سلطان دشت نینوا وارث.